اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کی آڈینس ایک ان پڑھ بھی ہے، ایک پڑھا لکھا بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. مکی کی مثال آئی نا سورۃ الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، معبود سمجھ رہے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے. پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. ایک جھاڑو پھرتا ہے وہ جالے پڑے ہوئے، یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اوقات ہے. اب سورہ النحل کی آیت نمبر 36، یہ قرآن حکیم کی شعراء، آفاق، توحید سے متعلق، انبیاء کی دعوت سے متعلق آیات میں سے ایک آیت ہے. ہم نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں بھی قرآن سے جو 50 آیات سلیکٹ کی ہیں نا، ان میں یہ آیت بھی سلیکٹ کی تھی. وہ 50 آیات وہ ہیں کہ آپ کو پورے قرآن کا مقدمہ سمجھ آ جائے گا. تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ 6500 آیات کو بار بار پڑھ کے ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد جو میں نے 50 آیات سلیکٹ کی، ان میں وہ آیت آتی ہے کہ جو سینکڑوں آیات کے اوپر بھاری ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو اللہ کی، بندگی اللہ کی. اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا، یعنی ایک سٹیپ آگے. کو ماننا تو ہے، کی ماننا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دوسری پیرل میں دعوت تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ جتنی ہستیاں ہیں مقابلے پر، ان کی نفی کرنی ہے. شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی، طاغوت کی نفی کرنی. طاغوت، طغا، طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال. سمندر میں طغیانی کب آتی ہے؟ جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے. تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو توحید کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے. اور یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، ایون اگر اللہ کے ماننے والے لوگ اللہ کی پسندیدہ ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیں تو ان معنوں میں وہ بھی طاغوت ان کے لیے بن جائے گا، اگرچہ اللہ کے حضور وہ حزب اللہ ہوں گے. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں. نبی کی قبر کیسے بت ہوگی؟ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں. نہیں، جب پوجا ہوگی اگرچہ نبی کی ہو رہی ہوگی وہ بت بن جائے گا. عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا عیسیٰ اور ان کی ماں کو معبود مان لیا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے سورۃ المائدہ میں. اور پھر فرمایا من دون اللہ ہے یہ، حالانکہ من دون اللہ نہیں تھے. اللہ کے پیغمبر من دون اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صورت میں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے، اس کانٹیکسٹ میں پھر وہ من دون اللہ ہے. پھر صرف بت نہیں، پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سب من دون اللہ بن جائیں گے. اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، بنانے والوں کا قصور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی توحید میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. شرک کیا ہے کرسچنز نے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ہونا چاہیے تھا کہ سارے کرسچنز کو ختم کر دے. نہیں، انہوں نے کہا جس کو تم نے خدا بنایا ہوا نا اسے بھی میں ہلاک کر دوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے، اور یہ جملہ بھی میرا بعض لوگوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ گستاخی، انبیاء کی گستاخی کرنے کا نام ہی توحید ہے. جسے تم گستاخی سمجھ رہے ہو وہ آٹومیٹکلی ہوگی جتنی بار توحید بیان ہوگی. مولانا اسحاق صاحب نے تو پنجابی میں بڑے پیارے جملے بولے. انہوں نے کہا پھر جدو توحید بیان کریں گے پھر تے کم آگے کہ نبی دے پلے کوئی شے نہیں، سب اللہ نے اختیار ہے تے آپ ہی گستاخی تے ہو جانی ہے، کیا کریے؟
سٹارٹ ہی اس سے ہوگا. پھر تو کم آئیں کہ عیسیٰ ابن مریم روٹی کے محتاج تھے, آٹومیٹکلی اب عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہوگی. جی اب ان کی جو اینالوجی ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا حضرت عیسیٰ روٹی کے محتاج ہے, پھر روٹی تو افضل ہو گئی. واقعی بالکل لاجیکلی میتھمیٹکلی تو افضل ہو گئی. یہ اس طرح مرتبے بناتے ہیں نا, روٹی افضل نہیں ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. اس طرح افضلیت ہونا شروع ہو جائے تو پرندہ اڑ سکتا ہے, مسلمان نہیں اڑ سکتا. تو پرندہ افضل ہو گیا انسان سے؟ نہیں. تو اس سے وائس ورسا رزلٹ بھی نکلتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر گورا یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے افریقہ اور آسٹریلیا میں دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ مادہ ترقی کر سکتا ہے تو روحانیت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کرو جناب, اسیرو کیا ہے. ہاں پیغمبر کو اللہ دکھا سکتا ہے, ادر دین پیغمبر کے بارے میں جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے. ہم نے تو دیکھا کہ آپ کے اولیاء بغیر اینک کے سامنے کاغذ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, اور وہ اینک بھی اجمیر شریف والوں نے نہیں بنائی, نہ بغداد شریف والوں نے, گورا شریف نے بنائی ہے. تو اسباب کی بنیاد کے اوپر یہ کلیم کرنا کہ اسباب میں اگر یہ طاقت ہے تو انسان اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, نہیں بھائی. کتے کی سونگنے کی جو حص ہے وہ انسان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. عقاب 2 کلومیٹر اوپر سے انچ بائی انچ سکوئر کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. اندازہ کرو 2 کلومیٹر, سرکار 2 میٹر نہیں میں کہہ رہا. کتنی حیران کن بات ہے. ہاتھی زمین پہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر تک دوسرے ہاتھی کو اپنا میسج پہنچا سکتا ہے. 40 کلومیٹر ہم تو نہیں کر سکتے. پھر ہاتھی بھی افضل ہو گیا؟ نہیں, ہاتھی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے, انسان کو نہیں دی ہے. تو ایک بندے میں کوالٹی کا ہونا دوسری مخلوق میں نہ ہونا, اس سے افضلیت غیر افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے, اس کی ڈومین ثابت ہوتی ہے. تو اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ طاغوت ہیں, خواہ پیغمبر ہوں فرشتے ہوں, کیونکہ لوگوں نے انہیں کھڑا کیا. ہمارے نزدیک وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے پھر توحید اسٹیبلش ہوگی. بالکل سیدھی سی بات ہے. اسی طریقے سے جب امت میں سے کسی شخص کو پیغمبر کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا, پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم نے اس امام کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ہم کسی امام کی توہین نہیں کر رہے ہوتے, امام کے ماننے والوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ ظالموں تم نے اماموں کو پیغمبر کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. تو یہ ہماری مجبوری ہے. تو توحید بیان کریں گے تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی ان کے زوم میں, اور جب آپ سنت کو بیان کریں گے, نبی علیہ السلام کی اتباع کے اوپر زور دیں گے, تو اماموں کی اور بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. بابے تشائی کوئی نہیں, آٹومیٹکلی ہو جائے گا, اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ مقابلے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں نا, مقابلے پہ آ رہے ہیں تو کٹتے چلے جائیں گے. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھ لیں صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا جو خطبہ ہے حضور کی میت کے اوپر, کم از کم 4 جگہ پہ یہ حدیث تفصیل سے آئی ہے. اب میت کے اوپر بجائے صحابہ کرام کو کوئی تسلی دینے کے, کوئی درود شریف کی محفل کروانے کے, کوئی حضور کے فضائل میں آیات پڑھنے کے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یا جی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, نہ ساری آیتیں بولی ہوئی ہیں. پہلا جملہ بولا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا کان کھول کر سن لے, محمد مر گئے. نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث, فتویٰ. فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور وہ بھی جعلی, کیونکہ حضور کی عبادت تو کوئی صحابی کرتا ہی نہیں تھا. تھریٹیکل, جو ہو ہی نہیں رہا. بیسیکلی بعد والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کو دوسرا جیزس کرائسٹ نہ بنا لینا. انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے. رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت بلی نہ مار دیتے. انہوں نے کہا ان کا میں دماغ صاف کر دوں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ ایک انہوں نے خود ساختہ جملہ بولا, بالکل صحیح بولا, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں دلیل میں آیت پیش کرتا ہوں. آیت میں یہ الفاظ کوئی نہیں تھے. آیت میں یہ تھا وما محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے، اگر یہ مر جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ لیکن حضرت بکر نے یہ نہیں بولا. حضرت بکر نے کہا تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، دین نے باقی رہنا ہے. ہزاروں انبیاء آ کے چلے گئے، کیا اللہ کی توحید ختم ہو جائے گی؟ اللہ تو کسی پیغمبر کا محتاج ہی نہیں. پھر دوسری آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر تیسری آیت پڑھی، بخاری میں تو 2 آیتوں کا ذکر ہے، المستدرک للحاکم میں تیسری آیت پڑھی سورۃ الانبیاء سے کہ اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے تھے ہم نے انہیں انسان بنایا تھا، اور ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے، وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی بھی تھی 8 سال پہلے. لیکن حضرت بکر نے کیسا چھکا مارا کہ بالکل پوائنٹ پہ آگے وہ آیت بیان کی. اور صحابہ کہتے ہیں کتنے دن تک، یہ بخاری کے الفاظ ہیں سرکار، یہ کہانی شریف نہیں بخاری شریف، کتنے دن تک ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل چیز تھی. ہم جب بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو سلام کے بعد یہی پڑھتے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. دیکھیں صحابہ کرام ایک دوسرے کو تسلی بھی آیات پڑھ کے دے رہے ہیں. آیت نازل ہوئی احد کے موقع پہ جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اور صحابہ نے تلواریں پھینک دی، اللہ نے کہا نبی چلے گئے تو کیا توحید ختم ہو جائے گی؟ امپلیمنٹ کدھر ہوئی؟ حضور کی وفات کے اوپر، بڑے ٹائم کے اوپر لا کے نا، جسے کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، یہ حضرت بکر نے کیا. اور دیکھ لیں ادھر امت کا ایک ٹاپ کا بندہ وہ ڈسیو ہو گیا ہوا ہے، حضرت عمر. بخاری کے الفاظ ہیں جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا. حضرت بکر کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، وہ بیٹھ ہی نہیں رہے. آپ نے کہا چھوڑ دو عمر کو اس کے حال پہ، تم میری طرف آؤ. جب خطبہ دیا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی ابو بکر نے یہ جملہ بولا اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے، گھٹنوں کے بل گرے. پھر انہیں یقین آ گیا کہ دیٹس آل، بس نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور خدا کے مقابلے پہ ہر چیز کی نفی کرنی ہے، مقابلے پر. یہ جو ہے نا ان اعبدوا اللہ، عبادت کرنی ہے اللہ کی. عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. عبادت سے مراد صرف نماز روزہ حج زکات کرنا نہیں ہے، حقوق اللہ بھی شامل، حقوق العباد بھی شامل. ٹوٹل اوبیڈینس، بندگی کا رشتہ، یعنی جیسے غلام اور مالک کا ہوتا ہے نا، وہ کیا رشتہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہے گا میں نے وہ کرنا ہے. یہ ہے بندگی اللہ کی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور، نمازوں کا خدا اور ہے، زکات کا خدا اور. کئی لوگ ہیں پکے نمازی ہیں، کروڑ پتی ہیں، زکات کا پوچھے کہتے نہیں ہم نے کبھی حساب نہیں کیا، بس بے حسابہ دے دے، کیونکہ حساب کیتا تو پھر تے بہت زیادہ دینا پینا ہے. رمضان میں ایک افطاری کروا دی. ظاہر ہے میرے بھائی 1 ارب پہ 2.5 کروڑ کی زکات نکلتی ہے. ہاں جی 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ تو سمجھ آتا ہے، جیسے بلین میں فگر جاتا ہے نا، 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکات، ایک بار دماغ چکرا جاتا ہے. اور یہ جب 1 ارب 10 ارب ہو جائے اور وہاں سے 2.5 کو آپ ذرا 10 سے ملٹیپلائی کریں 25 کروڑ ہو جائے، پھر جناب ادھر ہاتھ پڑتا ہے. یہ وجہ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے حساب کیا ہی نہیں ہے. کاروبار جی پورے حساب سے کرتے ہیں، اللہ کی باری ہے تو حساب کی کیا نہیں بھائی. اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی. یہ بھی جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ جی اللہ کا ذکر بغیر حساب کے کرنا چاہیے، حضور نے کوئی ذکر بھی بغیر حساب کے نہیں بتایا. اور نمازیں بھی بتائی ہیں 5 ہیں، ان کی بھی رکھتے بتائی ہیں بلا حساب نہیں کہ فجر جتنا بھی ہو چلو 2 نہیں تو 2 نہیں تو 4 نہیں تو 4 نہیں تو 8 نہیں، 2 سے کم پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی، 2 سے زیادہ پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی. تسبیحات تک بتائی ہیں تو بتایا یہ 33 بار پڑھنی ہے اور یہ 34 دفعہ پڑھنا ہے، یا تینوں کو 33 دفعہ پڑھنا ہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا ہے.
کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں, ہر چیز میتھمیٹیکل ہے. وراثت کے سارے قوانین بتائے ہیں, پورا بتایا ہے. 1/8 بیوی کو ملے گا, 1/4 خامد کو ملے گا, اس میں بھی یہ تفریق ہوگی. ماں باپ کو 1/6 ملے گا. زکوٰۃ کی باری آئے تو کہتے ہیں جی بغیر حساب کے ہم دے رہے ہیں کیونکہ دینی نہیں پوری. تو اپنے آپ کو نا ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک افطاری کروا دی, رمضان میں تھوڑا سا راشن تقسیم کر دیا, اور بھائی جو تمہاری اس میں اکوٹی لگی ہوئی ہے ساری کی ساری, وہ ساری کی ساری جو کاروبار میں لگی ہوئی ہے, جو پروڈکٹ کے طور پہ اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہاں جو اس کو سپورٹیو ہے, جس طرح فرنیچر ہے, مشینری ہے یا گاڑیاں ہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس سارے کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, جو رننگ میں ہے مال, پروڈکٹ کی فارم میں یا پیسے کی فارم میں. تو یہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے. تو عبادت ہوا پھر اللہ کو ماننا, اس کے بعد اللہ کی ماننا. اس طریقے سے اتباع رسول ہے, رسول اللہ کو ماننا, رسول اللہ کی ماننا, دونوں چیزیں. اور محبت کے ساتھ, اتباع میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے. اطاعت جو ہے وہ حکم کی کیٹیگری میں, اتباع اس سے بھی اگلی چیز ہے. اطاعت پلس ہے وہ محبت کے ساتھ ماننا. جو سورہ النساء میں ہے کہ اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں, اور جو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں اپنے دل میں بھی حرج کوئی محسوس نہ کریں, پھر یہ پکے مومن ہوں گے. یہی تو امتحان ہے. اس میں آخری چیز جو توحید کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ عقیدہ توحید تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اس آیت کے تحت, تو اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیسک ڈیفینیشن اس کی قرآن نے ہمیں جو بتائی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی ساری اسی کی کرولریز ہیں. اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. بس نماز عبادت, زکوٰۃ عبادت, حلال اور حرام کی تمیز کرنا عبادت, نظر, نیاز, صدقہ, سب عبادات کی شکلیں. قربانی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اگرچہ دعا بھی عبادت ہے لیکن اللہ نے اسے الگ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک دعا میں ہونا ہے. آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتا عید کے موقع پہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی قربانی ہے. اصالے ثواب کر دیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, کرتے اللہ کے نام کی, لیکن دعا میں غیر اللہ کو شریک کیا ہوا ہے. جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہتے ہیں تو یہ آپ اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے اللہ کے بندے کو پکار رہے ہیں. اس میں شرک کر دیا آپ نے. اب جو کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا, انجانے میں دعا میں شریک کیے ہوئے, کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد تجھ سے مانگیں گے, دعا تجھ سے کریں گے. جو ظاہری اسباب ہے وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں, کافر سے بھی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو یہ والی مدد ہے یہ اگر کسی اور سے مانگی تو سیدھے آپ مشرک ہوں گے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, تمہارے ماں باپ کے بعد تمہیں, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو. قلیلا ما تذکرون, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنی. وہ یہ لکھا ہوا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے معبود مان لیا, چاہے آپ لاکھ کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے اس میں معبود مان لیا, ڈیفینیشن آپ کی نہیں چلے گی. ہاں, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگیں گے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, فارغ. وہ پیغمبر نے بھی صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے, پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگا ہے, بارش کی نماز سکھائی ہے.
ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے, آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے کہ جی میکائیل ذرا 2 بدل بھیج دے ادھر. امت نے تو 4 ہاتھ آگے جانا تھا. اور یہ وہ مثال ہے جو ہم نے کٹر قسم کے جو شرک کرنے والے کلمہ کو مشرک ہیں ان کے سامنے بھی رکھی ہے نا, کانپ اٹھے. یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, اس کے اوپر ان کا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا, ان کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی. پھر میں جٹ کی مثال رکھتا ہوں کہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو فرشتوں سے بارش مانگے یا اللہ سے؟ نہیں کہتے بارش اللہ سے. کیوں؟ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا. نہیں, دعا اللہ سے کرنی ہے. تو تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے پیغمبروں کی اور بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, حالانکہ ان کی لگی بھی نہیں ہوئی. جو ڈیفینیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ ان کا دل نہیں کرے گا, اور جن کی ڈیوٹی ثابت ہی نہیں ہے اس میں ان کو پکار رہے, کہہ رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تم مانتے ہو, تم ان سے دعا نہیں کرتے ہو, اور جن سے تم دعا کر رہے ہو ان کی ڈیوٹیاں تم ثابت نہیں کر سکتے. اگر ثابت بھی ہو جائیں تو تم نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ بارش فرشتوں سے نہیں اللہ سے مانگ. سمپل سی بات ہے, یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے, اور قرآن و سنت اپنے اس مقدمے میں بالکل واضح ہے. یہ چونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا, دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے, جتنے انہوں نے شیطانی دھوکے دیے ہوئے وہ میں نے اس میں سیٹل کیے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. اس کا نام میں نے توحید ورسز شرک نہیں رکھا, کیونکہ یہ چڑھتے ہیں توحید کے لفظ سے بھی اور شرک سے ڈرتے ہیں, تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا دعا صرف اللہ ہی سے. یہ کوڈ ورڈ میں نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی, اور الحمدللہ جس نے پڑھی, اب ایک عام آدمی کو دے نا دعا صرف اللہ ہی سے, وہ کہے گا ہاں یار اسی بھی تو اللہ کو نہیں مانگنے ہیں نا, اسی کہڑا عبد القادر جیلانی کو مانگنے ہیں, جو مانگ بھی رہا ہوگا. اب تو وسیلے ہی ڈالتے ہیں, لیکن وہ جب پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا بھی اس میں تو صلاۃ الغوثیہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے, اس میں تو ڈائریکٹ مانگا ہوا ہے, اور قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں. اور پھر نبی الاسلام کے معجزات کو مس یوز کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے, حضور سے جا کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اور نبی الاسلام دعا کرتے تھے, مسئلہ حل ہو جاتا تھا. کبھی کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو نبی الاسلام ہاتھ پھیر دیتے تھے. وہ معجزات کو دعا بنا لیتے ہیں, وہ اسباب ہیں. آج بھی نبی الاسلام ہمارے سامنے موجود ہوں, ہم حضور کے پاس ہی ڈائریکٹ جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. اللہ سے لے کے دینا ہے, اللہ سے لے کے دیں. اگر آپ کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنانا ہے کہ آپ کے مبارک تھوک کی برکت سے یہ کنواں باہر نکلنا ہے, تو یا آپ کے تھوک مبارک کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہونا ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہمارا نبی امام الموحدین ہے. ہاں اگر ہم شرک کر رہے ہوں گے وہ ہمیں ڈانٹ دے گا, اور وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا, تو ہم ہر مسئلہ نبی کے پاس لے کے جائیں گے. تو حضور کے معجزات اور نبی علیہ السلام سے جا کے دعا کروانا, اس سے کوئی یہ والا شرک ثابت نہیں ہوتا جو انہوں نے مچایا ہوا ہے. یہاں تو کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ان چیزوں کا, لیکن تماشا بنایا ہوا ہے. تو یہ چونکہ کریٹیکل آیت تھی, میں اس کے اوپر اسی لیے تفصیل سے بولا. اس میں ایک آخری بات جو اسی کانٹیکسٹ میں, کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا, لیکن یہ واحد پیغمبر ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری دے دی. نمبر 1 کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام شفٹ کر دیا امت کو, کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا, یہ امت ہوگی تو امت, لیکن کام نبیوں والا کرے گی. بہت بڑا ٹائٹل ہے. یہ اکثر کہتے ہیں نا جی اس امت کی فضیلت ہے, وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ کام نبیوں والا شفٹ ہوا ہے, صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ حضور کے کام کی نسبت کی وجہ سے. اور دوسری چیز جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے, اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یہ بھی ایک آیت. کوئی امت نہیں ایسی گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو, لیکن حضور کے لیے کیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تمام جہانوں کے لیے بھی درست ہے ترجمہ, اور تمام جہان والوں کے لیے بھی درست ہے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ، کہ ماننی اللہ کی ہے، بندگی اس کی کرنی ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس اس کی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جو خدا کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائیں وہ طاغوت ہے، وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل چکی ہیں، وہ طغیانی والا معاملہ ہے، ان سے تم نے اجتناب کرنا ہے، وہ تمام شیطان کے راستے۔ فَمِنْهُمْ، تو یہ ساری امتوں میں ایسے لوگ تھے، من ہدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے، اب وہ ریورس نہیں ہونے کی، لیکن یہ اللہ نے نہیں لگائی، انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی ڈیوائن مہر اپنے اوپر لگوائی ہے۔ اللہ کی صفت عدل کہیں پہ بھی چیلنج نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہاں گمراہی انسان خود کماتا ہے، اللہ تو ہدایت ہی دیتا ہے، یہ انسان ہے جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن بھی گمراہ نہیں کرتا، جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور یہ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے مس کوٹ کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ آدھی آیت پڑھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے جب ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، اور جو قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مکھی اور مچھر کی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہیں، اتنی بڑی ہستی، تو اللہ نے کہا یہ اس لیے بیان کیے تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ اور جو اہل ایمان ہے وہ ہدایت پا جائے، یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی تو انہوں نے کیڑے نکالنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا روب نہیں کسی کے اوپر ڈالنا تھا، اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیوں؟ اللہ کی آڈینس ایک ان پڑھ بھی ہے، ایک پڑھا لکھا بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ مکھی کی مثال آئی نا سورۃ الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، معبود سمجھ رہے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے۔ پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی، ایک جھاڑو پھرتا ہے وہ جالے پڑے ہوئے، یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اوقات ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حقیر چیزوں کی مثال دے کے بھی سمجھایا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو جو اس مثال کو لیتے تھے اللہ نے کہا کہ وہ حق قبول کر رہے ہیں، اور جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا تو پھر یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تم مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ، یہ ٹونٹ کے طور پہ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں سیاحت کر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو ان سے اگلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور یہ لوگ دیکھتے تھے، مشرکین عرب جب شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں وہ ساری بستیاں آتی تھیں، ان کے کھنڈرات آتے تھے جو اگلی قومیں ہلاک کی گئیں۔ اب تو خیر سعودی حکومت نے، ابھی ریسنٹلی بھی میری کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے بات ہوئی، سعودیہ میں جو مسجد نبوی کا چینل چلا رہے ہیں نا بھائی، وہ پاکستان سے ہی ہیں، تو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ اب انہوں نے ساری ہسٹوریکل پلیسز جو ہے، جب سے یہ محمد بن سلمان آیا نا، یہ چونکہ تھوڑا سیکولر ٹائپ بندہ ہے، یہ اس طرح کٹر وہابی نہیں ہے، تو انہوں نے تمام تاریخی مقامات کو رینیو کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے بتا رہا تھا کہ عتبان بن مالک کا گھر بھی ہم نے کھول دیا ہے۔ اب وہ یہ مجھے ہی بتا سکتا تھا، اب آپ لوگوں کو کون بتائے گا عتبان بن مالک کون ہے؟ میں نے کہا یار کمال ہے، کہتے ہیں وہ گھر ابھی تک اسی حالت میں تھا چونکہ وہ دور تھا۔ عتبان بن مالک وہ ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینے کے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، تو میں مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ کبھی ٹائم نکال کے میرے گھر آ جائیں اور 2 نفل وہاں پڑھ دیں، وہ میری مسجد بیت بن جائے گی۔ جب میں مسجد میں نہیں آ سکوں گا نا تو مجھے تسلی ہوگی، یہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہوئی ہیں، میں اپنی نماز وہاں پڑھ لیا کروں۔ پھر نبی علیہ السلام ایک دن نفس نفیس تشریف لے گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پورے محلے کے لوگ
اکٹھے ہوئے وہاں پہ، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا، کوئی چیز لے آیا کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے، ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت تھی۔ پھر نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے اور فرمایا کہ بتاؤ کون سی جگہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے جس کو تم بعد میں مسجد بیت بناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کونے میں آپ نماز پڑھیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پیچھے کھڑے ہو۔ آپ نے پھر نفل کی بھی جماعت کروائی۔ اسی حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر وہ عتبان بن مالک نے بارش کی صورت میں، سخت سردیوں میں، جب وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ جہاں حضور نے نماز پڑھی ہوئی تھی نا اس جگہ پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ گھر ابھی تک موجود تھا، وہ مدینے سے تھوڑا ہٹ کے کسی وادی میں تھا، تو وہ اسی حالت میں تھا، اس کو انہوں نے اب رینیو کیا اور ہسٹوریکل پلیس کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا۔ حضرت علی کا گھر بحال کر دیا انہوں نے، سیدہ فاطمہ کا گھر، حضرت عثمان کا، حضرت بکر صدیق کا، اور اس طرح حضرت عثمان کا جو کنواں تھا، وہ سقیفہ بنی ساعدہ والا معاملہ تھا، وہ بنی ساعدہ کا وہ جو باغ تھا جہاں پہ وہ پہلی بیعت ہوئی تھی، وہ سارا انہوں نے رینیو کر دیا۔ تو وہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کو اب رینیو کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ یعنی مجھے بتا رہے تھے کہ اب ہم ایک ایک کر کے نا لوگوں کے لیے چیزیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ آ کے اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کوئی بدعت والا یہ وہ، میں نے کہا بدعت والا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ وہاں غلط ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کی جائے۔ یہ تو نبی الاسلام کی یادداشتیں ہیں، ان کو سنبھالنا چاہیے، اور امت کا کام ہے کہ صرف یادداشتوں تک نہ رہے۔ اس سے بڑی چیز تو اللہ کے نبی آپ کو دے کے گئے جو ہر گھر میں موجود ہے، اللہ کی کتاب۔ ہاں، وہ عتبان بن مالک کا گھر تو مخلوق ہے نا، اصل جو حضور کی دعوت ہے وہ تو قرآن ہے، وہ تو ہر گھر میں موجود ہے، اسے بھی اتنی امپورٹنس دی جائے۔ تو کفار مکہ جب ان جگہوں سے گزرتے تھے تو ان بستیوں کو دیکھتے تھے، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تم سے پہلے یہ لوگ تھے، برباد کر دیے گئے، تو اس وقت سے ڈر جاؤ کہ اس نبی کا انکار کرنے پر تم پر بھی عذاب آئے۔ اور پھر آیا غزوہ بدر کی شکل میں، احد کی شکل میں، اور پھر خندق پہ مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا مشرکین عرب نے۔ پھر اللہ نے ہدایت دے دی، فتح مکہ کے اوپر جب دھمکی لگائی گئی سورہ توبہ میں کہ بس 23 سال ہو چکے ہیں اب، دیٹس آل، اب یا تو اسلام قبول کرو گے یا عرب کی سرزمین تمہیں چھوڑنی پڑے گی، یہ حرم مکہ اب قیامت تک کے لیے، یا پھر قتل کیے جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ 13 سالہ مکی قرآن، 2/3 قرآن کافروں کو دھمکی لگا رہا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا جس طرح اگلی قوموں پہ آیا، لیکن اینڈ پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سب معاف، لا تثریب علیکم اليوم، معافی ہوگی۔ ہاں یہ ایک شرط رکھتی، تو باقی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، انہیں نظر آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ابو سفیان دیکھے نا، حضرت خالد بن ولید پہنچ گئے ابو سفیان کے پاس، نے کہا یار اب کون سا تجھے کوئی شک رہ گیا؟ اور حضرت عباس کے ساتھ تو بڑی پکی دوستی تھی ابو سفیان کی، عمر سیریز میں انہوں نے وہ سارے سین فلمائے ہیں۔ انہوں نے کہا اب بھی تو آ کے کہہ رہے کہ کوئی دلیل چاہیے، دیکھ اللہ نے کس طرح ایک نہتے شخص کو جس کو تم نے راتوں رات ہجرت پہ مجبور کیا تھا، دیکھو آج کس طریقے سے اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ مکہ کے لوگ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے ذریعے ان رومنز اور پرشینز کو کھڑوانا ہے جن کے ناموں سے یہ کانپتے تھے، اللہ نے ان کو مسلط کر دیا ان کے اوپر، پھر کوئی سامنے نہیں ٹھہرا۔ اور آلموسٹ 5 سے 7 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر، یہ 13 ہجری میں دونوں جنگیں ہوئی ہیں، قادسیہ اور یرموک۔ حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد یہ سب کچھ کایا کلب ہو گیا تھا۔ الحمدللہ کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا۔